میری شادی کو ابھی 1 سال ہوا ہے۔ دل نشیں ایک بہت خوبصورت اور پیار کرنے والی عورت تھی۔ میرا بہت خیال رکھتی، کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی، ہر چیز ایک آواز پر حاضر کر دیتی اور رات گئے تک میرا انتظار کرتی۔ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے میری پسند کے کھانے بناتی، نہ کبھی میرے بغیر کھانا کھاتی۔ میں رات کو کبھی 1 بجے کبھی 2 بجے ایسے گھر پہنچتا اور وہ میرا انتظار کرتی رہتی، مگر اس نے مجھ سے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا کہ آپ اتنا لیٹ کیوں آتے ہو۔ بس محبت کے ساتھ اتنا ضرور کہتی کہ جلدی آ جایا کرو۔ فون پر بھی بات نہیں ہوتی، دن میں سارا دن کام کرتے ہو، مجھے بہت فکر رہتی ہے تمہاری، رات گئے تک میں تمہارے بارے میں دعا مانگتی رہتی ہوں۔ اتنی محبت کرنے والی بیوی نصیب والوں کو ملتی ہے، مگر میں مرد تھا نا، اس لیے اسے نہ پہچان سکا اور اپنی محبت کرنے والی بیوی کو قدر نہ کر سکا۔ میں خدا کا بہت شکر ادا کرتا، اتنی اچھی بیوی ملی ہے۔ اور اسی طرح ہماری شادی کو 5 سال گزر گئے۔ دل نشیں بس ہمیشہ ایک بات کہتی، مجھے کبھی مت چھوڑنا، کبھی میرا دل مت توڑنا، کہ میں آپ کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور میں اپنی بیوی کی نظر اتارتا، اس کی خوب بلائیں لیتا، مگر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ مجھے اپنی آفس کی لڑکی سے دلچسپی ہونے لگی، اور وہ لڑکی بھی آہستہ آہستہ میرے نزدیک آنے لگی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ دل نشیں کو خبر تک نہ ہو سکی کہ میں اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہوں، اور میں اور بھی لیٹ گھر آنے لگا۔ میری بیوی دل نشیں بہت پریشان رہتی، مجھے کہتی کہ کاشف تمہارا کام اتنا زیادہ کیوں بڑھ گیا ہے، آپ اور بھی لیٹ گھر آنے لگے ہو، میری روح تک کانپ جاتی ہے جب تک آپ گھر نہیں آتے۔ مگر مجھے ان کی باتوں سے نفرت ہونے لگی۔ ایک دن جب دل نشیں سو رہی تھی تو میں اپنی گرل فرینڈ سے بات کرنے لگا، اور دل نشیں کب اٹھ کے میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں دل نشیں سے چھپ کر مہوش سے کورٹ میرج کر چکا تھا اور اب باقاعدہ اسے اپنے گھر لانا چاہتا تھا، مگر دل نشیں راستے کی رکاوٹ بن گئی۔ جب دل نشیں نے سب کچھ سنا تو وہ چیخنے لگی اور رو رو کر مجھے کہنے لگی کہ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا، اتنا بڑا فراڈ کیوں کیا میرے ساتھ، میری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی جو تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ہو گئے، کاشف کیوں کیا اتنا ظلم۔ مگر مجھ پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو اس وقت مہوش کے پاس جانے کی جلدی تھی، کیونکہ مہوش مجھے بلا رہی تھی اور میں مہوش کے پاس جانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ جب میں جانے لگا تو دل نشیں نے کہا کہ انسان کے بچے ہو تو مجھے طلاق دے کر جاؤ، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ شیئر ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اور میں نے سخت غصے کے عالم میں جلدی سے دل نشیں کو 3 بار بول دیا، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ دل نشیں نے یہ سنا تو ایک دم خاموش ہو گئی اور زمین پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، سب کچھ ختم ہو گیا کاشف، کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ جب میں نے دل نشیں کے قریب آنے کی کوشش کی تو اس نے یہ کہہ کر میرا ہاتھ جھٹک دیا کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ میں بہت پچھتایا، مگر میں کیا کر سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو دل نشیں اپنے باپ کو بلا کر اس کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی اور میں اپنی دوسری بیوی کو اپنے گھر لے آیا، مگر اس نے میرے جنت جیسے گھر کو جہنم بنا دیا۔ کبھی کوئی چیز ٹائم پر نہ ملتی، کبھی کھانا نہ بناتی، جب بھی کوئی کام کہتا تو مجھے کھانے کو دوڑتی اور بہت بدتمیزی کرتی، تب مجھے دل نشیں بہت یاد آتی تھی۔ ایک دن جب میں نے مہوش کو ڈانٹ دیا تو اس آوارہ لڑکی نے اپنے دوستوں کو بلا کر مجھے بہت پٹوایا اور میرا سارا مال لے کر ان لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی۔ بعد میں چاہ کر بھی کبھی دل نشیں کو واپس نہ لا سکا۔ ایک دن اچانک واٹس ایپ پر مجھے اس کا نمبر ملا، میں نے دیکھا تو اس کی واٹس ایپ آن تھی۔ میں نے پوچھا، دل نشیں کیسی ہو؟ اس نے کہا کہ تو نے تو میری وفا کا بہت اچھا صلہ دیا۔ دل نشیں نے بتایا کہ اس کی شادی ایک ایسے عمر رسیدہ شخص کے ساتھ ہوئی ہے جس کے پہلے 4 بچے تھے۔ میرا شوہر اور اس کی ماں شادی میں گئے ہیں اور مجھے ان بچوں کی خدمت کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔
میرا شوہر میرے ساتھ بہت لڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں کوئی عیب تھا جس کی بنا پر تمہیں تمہارے پہلے شوہر نے طلاق دی۔ تمہارا دیا ہوا محبت کا یہ تحفہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ آج کے بعد مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ اور میں بس تڑپتا رہ گیا کہ دلنشیں کے ساتھ یہ سب کچھ صرف میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنا اور دلنشیں دونوں کا گھر تباہ کر دیا۔ خدارا، میری ایسے لڑکوں سے گزارش ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں کے پیچھے اپنے گھروں میں آگ نہ لگائیں۔ اور اس طرح کچھ ہاتھ نہیں آتا، میری طرح ہمیشہ روتے رہ جاؤ گے۔ میں بھی اپنی غلطی پر بہت روتا ہوں، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔